گڈ مارننگ اسٹوڈینٹ، آج میں سبق فرسٹ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے۔ اس کی گنگا جمنی تہذیب کو دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے صدیوں یہاں مل جل کر رہتے ہیں۔ مذہب، تہذیب اور زبان کے فرق کے باوجود سبھی لوگ ہندوستانی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں یہاں ایسے بزرگ صوفی سنت اور رشی منی پیدا ہوئے جنہوں نے انسانوں کو بھائی چارے، محبت اور امن کا پیغام دیا۔ ایسے ہی نیک اور بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم نام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ وہ ایران کے ایک شہر سنجر میں پیدا ہوئے۔ ایران کے ایک شہر سنجر میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ گھر پر ہی ہوئی۔ 9 برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا۔ کیا کرا؟ 9 برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اپنے والد محترم کے ہمراہ کہتے ہیں ساتھ کہاں آ گئے؟ ہمراہ سنجر سے ہجرت کر کے خراسان آ گئے۔ سنجر میں پیدا ہوئے تھے اور اپنے والد صاحب کے ساتھ خراسان آ گئے، جہاں اچانک ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور کچھ دن بعد ہی والدہ محترمہ کی بھی وفات پا گئی۔ خواجہ صاحب نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیے۔ کیا کیا انہوں نے؟ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیے۔ عالموں اور بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ 30 سال تک علم حاصل کرنے میں مصروف رہے۔ کتنے سال تک؟ 30 سال تک، دھیان رکھیے گا، 30 سال تک علم حاصل کرنے میں مصروف رہے اور شہر گھومتے ہوئے شہر ہیرون پہنچے۔ کون سے شہر میں پہنچے؟ ہیرون پہنچے، جہاں ان کی ملاقات خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنا پیر و مرشد بنا لیا۔ تو دھیان رکھیے گا کہ خواجہ صاحب کے پیر و مرشد کون ہیں؟ خواجہ عثمان ہارونی۔ تقریباً 20 برس اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ کتنے سال؟ 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ رخصت کے وقت مرشد نے انہیں نصیحت کی، سرمایہ داروں سے تعلق نہ رکھنا اور ہمیشہ آبادی سے دور قیام کرنا۔ کیا نصیحت دی؟ کہ سرمایہ داروں سے مطلب دولت مندوں سے دور رہنا اور ہمیشہ آبادی میں قیام کرنا، آبادی سے دور قیام کرنا مطلب آبادی سے دور رہنا۔ خواجہ صاحب نے آخری سانس تک اس نصیحت پر عمل کیا اور وہ پیر و مرشد سے رخصت ہو کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ کہاں گئے؟ پیر اور صاحب سے رخصت لے کے مکہ اور مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ شریف میں انہیں بشارت ہوئی۔ کیا ہوئی؟ بشارت ہوئی کہ ہندوستان جا کر دین کی تبلیغ کرو اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ۔ کیا بشارت ہوئی؟ کہ ہندوستان جا کر دین کی تبلیغ کرو اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو کیا کرو؟ راستہ دکھاؤ۔ یہ حکم ملتے ہی وہ بغداد، ہمدان، اصفہان، ہیرات اتنے شہروں کا سفر کرتے ہوئے سبزوار اور ملتان ہوتے ہوئے لاہور پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ لاہور پہنچے۔ کتنے شہروں کا سفر کیا انہوں نے؟ بغداد، ہمدان، اصفہان اتنے شہروں کا انہوں نے سفر کرنے کے بعد وہ کہاں پہنچے؟ لاہور پہنچے۔ وہاں کچھ دن حضرت خواجہ داتا گنج بخش کے مزار پر قیام کیا۔ لاہور میں کس کا مزار ہے؟ حضرت خواجہ داتا گنج بخش کا مزار ہے، وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد کہاں چلے گئے؟ دہلی چلے گئے۔ یہاں رہ کر اپنے کردار اور عمل سے لوگوں کو متاثر کرتے رہے۔ کہاں؟ دلی میں۔ اس کے بعد جب اجمیر پہنچے تو ان کی نیکی اور بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ انہوں نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو حق، انصاف، برابری، انسانیت اور محبت کا درس دیا۔ ان کی تعلیمات نے دکھی انسانوں کے دلوں کو موہ لیا، کہ ان کی تعلیمات سے دکھی انسان جو تھے ان کے دل کو اچھا لگا۔ وہ بیماروں کے کیا تھے؟ مسیحا تھے اور غریبوں کے سچے ہمدرد بھی تھے۔ جو کچھ ان کے پاس آتا اسے غریبوں اور ضرورت مندوں میں کیا کرتے تھے؟
بانٹ دیا کرتے تھے۔ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اسی مناسبت سے انہیں غریب نواز کہا جاتا ہے کہ جو کچھ آتا وہ غریبوں میں بانٹ دیتے، اور اسی مناسبت سے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب کا قول تھا کہ مصیبت کے مارے دکھی انسانوں سے ہمدردی کرنا اور ان کے غم میں شریک ہونا ہزاروں عبادت سے بڑھ کر عبادت ہے۔ کیا قول تھا؟ کہ مصیبت کے مارے دکھی انسانوں سے ہمدردی کرنا اور ان کے غم میں شریک ہونا ہی ہزاروں عبادت سے بڑھ کر عبادت ہے۔ جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے، پیاسے کو پانی پلائے اور ننگے کو کپڑا پہنائے، خدا اسے دوست رکھتا ہے۔ کہ جو شخص سبھی غریبوں کی مدد کرتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے اور ننگے کو کپڑا پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست رکھتا ہے۔ اپنے کسی بھائی کو بے عزت کرنا یا حقیر سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ کہ اپنے کسی بھائی کو بے عزت کرنا، اسے حقیر مطلب اپنے سے چھوٹا جاننا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بابا گرو نانک نے کہا تھا کہ نجات حاصل کرنے کے لیے ہر فرد کو ان کی تعلیمات کا بغور مطالعہ اور عمل کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ کہ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر گرو نانک نے کیا کہا تھا کہ نجات حاصل کرنے کے لیے ان کی تعلیمات کا ہمیں غور سے مطالعہ کرنا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ مہاتما گاندھی نے 1933 میں خواجہ صاحب کی درگاہ اجمیر میں حاضری دی تھی۔ کس سن میں دی تھی؟ 1933 میں انہوں نے خواجہ صاحب کی درگاہ پر حاضری لگائی تھی۔ یہاں آ کر، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں آ کر میری روح کو بڑا چین ملا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ یہاں آ کر میری روح کو بہت سکون اور چین ملا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم خواجہ صاحب کی زندگی کو آدرش نہیں مانتے۔ کیا کہا؟ کہ ہم خواجہ صاحب کی زندگی کو آدرش نہیں مانتے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے خواجہ صاحب کے دربار میں حاضری دے کر کہا تھا، ایسے ہی مقدس مقامات سے ہندو مسلم اتحاد کا عملی درس حاصل کیا جاتا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ ایسے ہی جو ہے مقدس مقامات پہ جب ہم حاضری لگاتے ہیں تو ہندو مسلم اتحاد مطلب ہندو مسلمانوں کے ایک جٹ ہو کر اور مل کر رہنے کا جو ہے درس ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب نے انسانیت، محبت اور اخلاق کا جو چراغ جلایا تھا وہ آج بھی روشن ہے۔ ان کی تعلیمات آج بھی قابل تقلید ہیں کہ سبھی لوگ ان کے تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان سے متاثر ہونے اور عقیدت رکھنے والوں میں ہر فرقے اور مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ کہ ہر مذہب اور ہر فرقے کے لوگ جو ہیں ان کی درگاہ کے پہ حاضری لگاتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں۔ ان کا عرس اجمیر میں ہر سال منایا جاتا ہے، جس میں ہندوستان اور دوسرے ملکوں کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ کہ ان کا عرس کہاں؟ اجمیر میں ہر سال منایا جاتا ہے اور ہندوستان اور دوسرے ملکوں کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز سبق ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے سوال جواب کرواؤں گی۔ خدا حافظ۔ گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس، میں آپ کو سبق نمبر 1 خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سبق کے سوال جواب کروانے جا رہی ہوں۔ پہلا سوال ہے، خواجہ غریب نواز کہاں پیدا ہوئے؟ خواجہ غریب نواز کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: خواجہ غریب نواز ایران کے ایک شہر سنجر میں پیدا ہوئے۔ خواجہ غریب نواز ایران کے ایک شہر سنجر میں پیدا ہوئے۔ نیکسٹ سوال ہے، خواجہ صاحب کے پیر و مرشد کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے؟ کیا سوال ہے؟ خواجہ صاحب کے پیر و مرشد کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب ہے، خواجہ صاحب کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ تھے اور شہر ہیرون کے رہنے والے تھے۔ کون تھے خواجہ صاحب کے پیر و مرشد؟ حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ تھے
اور کہاں کے رہنے والے تھے؟ شہر ہیرون کے رہنے والے تھے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے پیر و مرشد کون تھے؟ خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ تھے اور شہر ہیرون کے رہنے والے تھے۔ نیکسٹ سوال ہے، خواجہ صاحب کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ خواجہ صاحب کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، وہ بیماروں کے مسیحا، غریبوں کے سچے ہمدرد تھے، جو کچھ ان کے پاس آتا وہ اسے غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ کیا تھا کہ جو کچھ بھی ان کے پاس آتا اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اسی مناسبت سے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ کس مناسبت سے؟ کہ وہ غریبوں کے مسیحا تھے، غریبوں کے سچے ہمدرد تھے، اور جو کچھ ان کے پاس آتا اسے غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اسی مناسبت سے انہیں غریب نواز کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، خواجہ صاحب کو کیا بشارت ہوئی؟ کیا سوال ہے؟ خواجہ صاحب کو کیا بشارت ہوئی؟ جواب، ہندوستان جا کر دین کی تبلیغ کرو اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ۔ کیا بشارت ہوئی؟ کہ ہندوستان جا کر دین کی تبلیغ کرو۔ کس کی تبلیغ کرو؟ دین کی، یہ دھیان رکھیے گا۔ ہندوستان جا کر دین کی تبلیغ کرو اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ۔ نیکسٹ سوال ہے، خواجہ صاحب کی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا ہیں خواجہ صاحب کی تعلیمات؟ بھوکے کو کھانا کھلائیے۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں۔ کیا؟ پیاسے کو پانی پلائیں، اور ننگے کو کپڑا پہنائیں۔ خدا اسے دوست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انہیں دوست رکھتا ہے۔ یہی خواجہ صاحب کی تعلیمات ہیں، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں، اور ننگے کو کپڑا پہنائیں، خدا اسے دوست رکھتا ہے۔ یہی خواجہ صاحب کی کیا ہے؟ تعلیمات ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، سوال نمبر 6، گرو نانک نے خواجہ صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے؟ گرو نانک نے خواجہ صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ جواب، گرو نانک نے کہا، نجات حاصل کرنے کے لیے ہر فرد کہتے ہیں انسان کو، کہ ہر فرد کو ان کی تعلیمات کے بغور مطالعے اور عمل کی ضرورت ہے۔ مطلب ہر انسان کو ان کی تعلیمات کا غور سے مطالعہ کرنا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے سوال جواب پورے ہو گئے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سوال جواب اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ انہیں اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجیے۔ خدا حافظ۔